اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہوں؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو۔ لوگوں کو جماعت کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے، اس کے متعلق متقدمین میں اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فیصلہ کن عنوان قائم نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد متقدیوں کو اٹھنا چاہیے، جبکہ کچھ فقہا کہتے ہیں اقامت کے آغاز ہی میں مقتدیوں کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس طرح بعض حی علی الصلاۃ اور بعض قد قامت الصلاۃ کہنے کے وقت اٹھنے کے قائل ہیں۔ اگر امام مسجد سے باہر ہو تو مقتدیوں کو چاہیے جب وہ مسجد میں آ جائے تو صف بندی کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر وہ مسجد کے اندر ہو تو جب وہ اپنی جگہ سے جماعت کے لیے اٹھے تو مقتدی بھی اسی وقت کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہوتے تھے کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی تھی، لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے برآمد نہ ہو جاتے۔ اس کے درمیان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی تو اقامت کہنا شروع کر دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے، جب لوگ آپ کو دیکھتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جماعت کے لیے مصلی پر نہ آتے جب تک کہ لوگ اپنی صفیں درست نہ کر لیتے۔ نماز کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے دوڑنے کی بجائے اطمینان اور وقار سے اٹھنا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت تک نہ اٹھو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، اور تم سکون اور وقار اور آہستگی کو خود پر لازم رکھو۔ کیا اقامت کے بعد کوئی کسی عذر کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر سے باہر تشریف لائے جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی اور صفیں بھی درست کر لی گئیں، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ہم آپ کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے ہم سے فرمایا تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، اور خود واپس تشریف لے گئے۔ چنانچہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ اب تھوڑی ہی دیر میں جب ہمارے پاس دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، کیونکہ آپ نے غسل فرمایا تھا۔ جب امام کہے تم کھڑے رہو میں ابھی واپس آتا ہوں تو لوگوں کو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی اور لوگوں نے صفیں بھی درست کر لیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے آگے بڑھے، جبکہ آپ کو جنابت لاحق تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، چنانچہ آپ گھر لوٹ گئے اور غسل فرمایا۔ جب دوبارہ تشریف لائے آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب امام کسی ضرورت کے پیش نظر قبل از نماز چلا جائے اور کسی قرینے سے معلوم ہو جائے کہ لوٹ کر واپس آئے گا تو مقتدی حضرات کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، بصورت دیگر کوئی دوسرا امام نماز پڑھا سکتا ہے۔ آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ یہ گفتگو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کے بعد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا، چنانچہ آپ نیچے اترے اور وادی بطحان میں چلے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے وضو کیا اور غروب آفتاب ہونے کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرے؟
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں کسی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی۔ نماز کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد گفتگو کرنا۔ جو اقامت کے بعد گفتگو کرتا ہے تو انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو اقامت ہو جانے کے بعد روک لیا اور باتیں کرتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے گوشہ مسجد میں دیر تک گفتگو کرتے رہے، یہاں تک لوگوں کی اونگ آنے لگی۔ اس سے ثابت ہوا کسی شرعی معاملے سے متعلق اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز باجماعت کا واجب ہونا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر والدہ محترمہ از راہ شفقت اپنے بیٹے کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے منع کرے تو اس کا کہا نہ مانے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تاکہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر نماز کے لیے کسی کو اذان دینے کے متعلق کہوں، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے اور میں خود ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت چلا دوں۔ اس وقت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسجد میں موٹی ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والے پائے حاصل کرے گا تو نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو۔ نماز باجماعت کی فضیلت۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو وہ دوسری مسجد میں جاتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں آئے جس میں نماز ہو چکی تھی تو انہوں نے وہاں اذان دی، پھر اقامت کہہ کر نماز باجماعت ادا فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز باجماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آج ہم یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو خشوع والی نماز بنائیں، ہم اپنی نمازوں کو اس طرح پڑھیں کہ ہر نماز ہماری آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں خشوع و خضوع عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔